بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی قریب ہے اور اس کے لیے تیاری، جیسے ہم کوئی تہوار آتا ہے یا اور کسی موضوع پہ کوئی ایسا موضوع آ جاتا ہے جس کی تیاریاں پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ، مبارک مہینہ، جس کو رمضان المبارک کے نام سے یاد ہم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عید، اور پھر اس میں خوشیاں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے روزہ کی جو مزدوری رکھی ہے وہ عید کی شکل میں، عید کا معنی بھی عود کر آنا، بار بار آنا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دو تہوار خوشی کے رکھے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو رمضان کو ہم کیسے گزاریں، کس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور رمضان المبارک کی قدردانی ہم سے ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں انعامات سے نوازیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے لیے واسطہ بنا لینا، کسی چیز سے بچنے کے لیے۔ تو جب تک حدیث میں آتا ہے روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ تو ڈھال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اس کی آسان مثال یوں سمجھیں کہ جب تلوار کے ساتھ جنگ ہوتی تھی اور تلوار کے ساتھ ایک گول شکل کا لوہا، گولائی میں لوہے کی ایک پلیٹ ایک ہاتھ میں ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، تو جب وہ دشمن حملہ کرتا تھا تو وہ بچنے کے لیے اس لوہے کی جو پلیٹ ہوتی تھی دوسرے ہاتھ میں، اس کو ڈھال کہتے ہیں، وہ اس کو آگے کر دیتا۔ تو اپنی حفاظت، آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے۔ اور ایک اور جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے، یعنی کہ یہ رمضان المبارک اگر ہم اس کی قدردانی کر لیں اور کما حقہ، جیسا کہ اس کا حق ہے، اس حق کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی امت کو تعلیم دی کہ روزہ کس طرح گزارنا چاہیے، اگر اس طریقہ سے ہم اس رمضان المبارک کی قدر کر لیں تو یہ روزہ شیطان سے بھی حفاظت ہے، یہ روزہ جہنم سے بھی حفاظت ہے، اور یہ روزہ قبر کے عذاب سے بھی حفاظت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ جیسا کہ اوپر حدیث میں کے الفاظ میں آیا ہے کہ جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی اس کو ضائع نہ کر دے، تو صحابی تو قربان جائیں صحابہ پر، حضور کے تو جامع الفاظ ہوتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہمیں سمجھانے کے لیے سوال کر دیتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ سیدھے سادے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی بات، صحابہ سوال کر دیتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے، ان دونوں چیزوں سے روزہ پھٹ جاتا ہے، یعنی کہ روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ جھوٹ چھوڑ دیں، جھوٹ کا روزہ ہے، غیبت کا روزہ ہم رکھ لیں، جھوٹ کا روزہ رکھ لیں، جیسے ہم کھانے پینے سے بچتے ہیں، کھانے پینے کا نام ہم نے روزہ رکھا، اسی طرح ہر اس برے خصائل سے بچنا جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچ جانا۔ جھوٹ، اس کو بالکل چھوڑ دیں، اور اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمارے لیے ایسا بن جائے
کہ موت تک ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں اور غیبت کو چھوڑ دیں، غیبت سے بچ جائیں۔ یہ غیبت ایسی بری چیز ہے کہ یہ اچھے بھلے خاندانوں کو برباد کر دیتی ہے، اچھے بھلے گھرانوں کو تباہ کر دیتی ہے، اچھے بھلے رشتہ داروں کے اندر آگ بھڑکا دیتی ہے۔ اتنی ظالم چیز ہے یہ غیبت۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ رمضان آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے بچتا رہے تو اس کی حفاظت ہو جائے، اس کا روزہ بہتر ہو جائے گا، اچھا ہو جائے۔ تو روزہ میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی اور روزہ گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا، ان چیزوں کے کرنے سے روزے کو ضائع کرنا قرار دیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج یہ عام وتیرہ بن چکا ہے، جہاں دو عورتیں بیٹھتی ہیں، جہاں دو مرد بیٹھتے ہیں، جہاں دو جوان بیٹھتے ہیں، جہاں دو جوان عورتیں بیٹھتی ہیں، وہاں تیسرے کی غیبت شروع ہو جائے۔ اور ایک اور چیز، حالانکہ یہ روزہ تو تلاوت اور ذکر، تسبیحات اور دعائیں اور ان چیزوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے جوان اور بچے اور عورتیں اور بڑے روزے کا وقت ایسے گزارتے ہیں، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے، کوئی موبائل کے سامنے بیٹھ کے، تاکہ یہ وقت گزر۔ تو بعض علماء کے نزدیک تو جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزہ کو توڑنے والی۔ تو یہ ایک تاکید ہے، حکماً روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کا جو وبا ہے، جو زوال ہے، وہ اتنا زیادہ، اگر نہیں بھی ٹوٹتا تو برکات سے تو محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اچھی نظر کرنا، نظر سے، بری نظر سے بچنا، بد نظری نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ یہ تو ایسا رمضان ہو کہ ہماری زندگی بدل جائے اس میں، اور اس میں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے، دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ روزے کی حالت میں جو منہ سے بو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کی بو میرے لیے مشک سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کا بدلہ جنت کے اندر مشک سے ملے گا۔ اتنا اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں روزہ دار آدمی۔ تو اس لیے خدا را یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی پہلے سے تیاری ہو، اور تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ جی کھانے پینے کا ہم پورا ارینجمنٹ کر لیں، نہیں، اعمال میں جان لگا دی جائے، بچوں پہ کو اعمال پہ لایا جائے، تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو، اور باقی جو دنیا کی مشغولی ہے، کام کاج ہیں، اس میں اپنے آپ کو کم سے کم مصروف رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت کو دیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔